و فکر سے ہماری کیا مراد ہے، یہ میں نے اب تک جو بات کی یہ اس ضمن میں نے عرض کی۔ میں دوسرے حصے کی طرف جاتا ہوں، غور و فکر سے گریز کرنے کے نتائج کیا ہیں؟ اگر یہ کام نہ کیا جائے، یہ عبادت قضا ہو جائے، اور یہ صرف عبادت قضا ہونا تو ایک بات ہے نا، مطلب یعنی اگر ایک انسان اللہ کو نہیں بھی مانتا، وہ خیر جو اللہ نے اپنے انکاری کے اندر بھی جاری کی ہے، اللہ نے اپنے باغی کو بھی اس خیر سے محروم نہیں کیا۔ غور و فکر اور تدبر، یعنی یہ تو ہماری نیچر میں ہے نا۔ دین نے آ کے تو صرف یہ بتایا کہ تمہارے وجود کے اندر یہ خیر رکھی گئی تھی، تم اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے، تم اس کو استعمال میں کیوں نہیں لاتے، تم کرتے کیوں نہیں؟ اور ہماری آیتوں کے ساتھ تم یہ کام کرتے ہو، لکھی ہوئی آیتیں، کتاب کے اندر جو آیتیں اس کے ساتھ یہ کر رہے ہو، یا فطرت میں جو کائنات میں آیتیں اس پہ غور نہیں کرتے، اپنے وجود پہ غور نہیں۔ تو اللہ اس بات پر کبھی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، کبھی توجہ دلا رہا ہے، کبھی بہت ایک محبت کے ساتھ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے، لیکن وہ چیز تو ہمارے اندر پہلے سے تھی نا۔ غور و فکر اور تدبر کی لیاقت اور غور و فکر اور تدبر کی تحریک اپنے اندر محسوس کرنا، یہ صرف اللہ کو ماننے والے کا حصہ نہیں ہے، یہ تو نہ ماننے والا بھی کر سکتا ہے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور کر ہی رہا ہے، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اس سے گریز کرنے کے یا اس کو ترک کرنے کے کیا نتائج ہیں؟ میرے نزدیک اس کے 5 بڑے نتائج ہیں۔ سب سے پہلا، ہم رجحانات کی اندھی تقلید میں مبتلا ہوئے ہیں، بلائنڈ فالوئنگ ہے ٹرینڈز کی۔ ایک اشتہار چلتا ہے اور پوری قوم کو ہانک لیتا ہے، ایک ٹرینڈ آتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نقصان ہے فکری انتشار، سطحیت جو ہے نا، غور و فکر نہ کرنے کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو اوپری سطح پر تو جانتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں اتر پاتے، اس کے نتیجے میں کنفیوژن ہے، اور زیادہ جانتے چلے جا رہے ہیں لیکن بڑی تصویر بنا لینے سے بالکل، یعنی بڑی تصویر بنا لینے کے قابل نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، انفارمیشن بہت ہے، لیکن بگ پکچر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انسانی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا، لوگ تھوڑا سا جانتے تھے لیکن بڑی تصویر کنسٹرکٹ کر سکتے تھے۔ بڑی تصویر کا مطلب یہ ہوتا ہے زندگی کیوں ملی ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے، دنیا اصل میں کیا ہے، جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، چیزوں کو قبول کرنے اور ترک کرنے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، اصولی طور پر انسان کو ہونا کیسے چاہیے۔ یہ کچھ بڑی تصویر سے متعلق کچھ بڑی چیزیں ہیں نا، بڑے سوال ہیں۔ ابھی کیا کروں، یہ بات کی بات ہے، زندگی تمہیں ملی کیوں ہے، یہ بڑی تصویر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، بڑی تصویر سے محروم۔ یہ جو چیز ہے نا کہ انفارمیشن کا انفلکس ہے اور اس کے ساتھ ایک کیوس ہے، اور یہ جو کیوس اور انفلکس آف انفارمیشن یہ کو ایگزسٹ کر رہا ہے، یعنی معلومات کا سیلاب بھی ہے اور انتشار فکری بھی ہے۔ یہ بات واضح ہوتی ہے۔ پھر اس کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر پاتا۔ غور و فکر اور تدبر سے محرومی کے نتیجے میں اپنے آپ کو پورے طور پر سنبھالنا اور اس کو بدل لینا، اپنی اصلاح کر لینا، یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کا ایک تیسرا نقصان ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ انٹرنلائزیشن نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ دوسرے پوائنٹ سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ علم جو ہے وہ حال نہیں بن پا رہا۔ ہمارے معاشرے میں تحصیل علم کا سب سے بڑا نتیجہ اس وقت کے معاشرے میں قال ہے، حال نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جانتے چلے جا رہے ہیں اور خوش گفتاری مخصوص مجموع میں دکھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اس پہ قناعت ہے، یہ بس بہت ہے، اور کیا چاہیے، بس کافی ہے۔ علم انسان کا حال بنے اور انسان کے عمل میں آئے، یہ 3 چیزیں نا، قول، فعل اور حال۔ وہ کانٹینٹ جس پر ریفلیکٹ نہیں کیا جائے گا اسے انٹرنلائز نہیں کیا جا سکتا۔ ایکسٹرنلائز تو کیا جا سکتا ہے، انٹرنلائز نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب اس بات
کو جان لینے کے نتیجے میں کچھ ظاہری رویوں میں تو کچھ تغیر آ جائے گا، لیکن دل، ارادہ، سوچنے کا انداز، محسوس کرنے کا انداز، فیصلوں کو کرنے، چیزوں کو ایکسپٹ کرنے یا ریجیکٹ کرنے، قبول کرنے، رد کرنے کا کرائٹیریا، یہ سب میرے اندر ہے نا، یہ ریپلیس نہیں ہو پاتا۔ تو غور و فکر سے محرومی انٹرنلائزیشن سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ اس وقت ایک پرابلم یہ ہے کہ جانکاری کا تجربہ تو مستقل جاری ہے، ہر بندے کو ہر وقت سب کچھ بتایا جا رہا ہے، پتہ بہت کچھ ہے، تو پتہ لگنے کا تجربہ یا جانکاری کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، انجذاب کا ایکسپیرینس بہت قلیل ہے۔ تو جانکاری اور انجذاب کے درمیان توازن ختم ہو گیا ہے۔ یہ میں آگے جب اسباب بیان کروں گا اس میں اس کو پھر ٹچ کروں گا۔ تو یہ علم حال نہیں بن پایا، یہ ایک اور نتیجہ ہے اس کا۔ حال نہ بننے سے کیا ہوتا ہے؟ آج کا معاشرہ ایسے لوگوں کے دیدار سے محروم ہے جن کو دیکھ لینے سے نصیحت ملتی تھی، یعنی ان کو دیکھیں تو ہمارے اندر خیر منتقل ہونا شروع ہو جائے۔ مطلب آپ کبھی اس دعا پہ غور کیجئے، میں چلیں اس بات کو تھوڑا سا اور کھولتا ہوں، بہت مشہور دعا ہے، ہم سب واقف ہیں اس دعا سے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور یہ یفقہوا قولی پہ ختم نہیں ہو رہی، آگے 4-5 آیتیں اور ہیں وہ بھی دعا میں ہیں۔ تو یہ اس دعا کا کانٹیکسٹ سب واقف ہیں، پیغمبر جو اللہ سے براہ راست کنیکٹڈ ہے، جس پہ وحی نازل ہوتی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، رب کریم انبیاء کے پورے لشکر میں جن 5 انبیاء کو اولو العزم کا خطاب دیتے ہیں ان میں سے ایک نبی ہے، معمولی نبی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ایک مشن کو پرفارم کرنے کے لیے کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں گے اور دعوت پیش کریں گے۔ ہمیں کسی اہم کام سے کسی جگہ پہ جا کے کچھ کہنا ہو تو ہم میں سے کتنے لوگوں کو دعا کا خیال آئے گا؟ تو بہرحال وہ تو صاحب ایمان تھے، ایمان مکمل تھا، دعا کا خیال آیا۔ اور دعا اگر ہم اگر دعا مانگیں گے تو کون سی دعا مانگیں گے؟ ہماری دعا کیا ہوگی؟ مجھے بات کرنا سکھا دیجئے، اوریسی طلب کریں گے نا، اوریسی، اورل اسکلز۔ پیغمبر کیا دعا مانگ رہا ہے؟ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دیجئے۔ غور کیجئے نا اس بات اس کو سمجھانی ہے، سینہ اپنا کھلوا رہے ہیں، کیوں کھلوا رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دیجئے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے نا، مجھے بات کرنا سکھا دیجئے، یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ میرا سینہ کھول دیجئے، اس لیے کہ جو علم اور جو دعوت میں نے اسے پہنچانی ہے، اگر میں اس کا حامل ہوں، اگر مجھے شرح صدر ہے، اگر وہ میرے وجود کی گہرائیوں میں اتر گئی ہے، وہ میرا حال بن گئی ہے، وہ جو بات ہے نا کہ وہ میرے وجود سے منعکس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر آگے بھی باتیں ہیں، مطلب وہی کہ میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے، میرے کام کو آسان کر دیجئے، میری بات اس کی سمجھ میں آ سکے یہ بھی ممکن بنا دیجئے، یہ ساری باتیں لیکن اس پہ غور کرنا ہے نا۔ یہ جو غور کرنا ہے نا، رب اشرح لی صدری، یہ علم کو حال بنانے والی بات ہے، مجھے اس پہ شرح صدر حاصل ہو جائے، یہ صرف جاننے کی سطح پر نہ رہے، یہ میرے قلب کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائے، یہ میرے رجحانات قلب کو متعین کر سکے، یہ میرے ذہنی رویوں کے اوپر نگرانی کر سکے، یہ علم بہت مطلب میرے لیے اندر اتر جائے۔ یہ غور و فکر اور تدبر سے محرومی کے نتیجے میں یہ پرابلم پیدا ہوا ہے کہ علم قال تو بنا ہے، حال نہیں بنا ہے، اور افعال میں بھی نظر آ سکنے والے افعال تک محدود ہوا ہے، نظر آ سکنے والے افعال پر منتج نہیں ہو پایا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ چوتھا نتیجہ ہے۔ 5واں نتیجہ یہ ہے، عہد حاضر میں جو ماڈرن سویلائزیشن ہے یا تہذیب جدید ہے یا انکار کی جو تہذیب ہے، اس نے بہت سے اعتراضات دین پر، مذہب پر، ہماری اقدار پر، یعنی ہلکے پھلکے انداز میں نہیں بلکہ بہت بلنٹ اور بہت اوپن اور بہت ایکسپلسٹ مینر میں بہت سارے سوالات، وہ سوالات نہیں ہیں، وہ اعتراضات ہیں۔ یعنی انکار مذہب کی جو ویسٹ میں تحریک سی چلی ہوئی ہے نا، اس نے بہت سارے مسلمانوں کو الحمدللہ انکار پہ تو نہیں
اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم انکار، اللہ ہمارے دین کو، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح رکھے. لیکن جو لوگ وہاں ہیں وہاں پھر زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، اور یہاں پر بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن کم از کم ایک نتیجہ پیدا ہو رہا ہے کہ انکار دین تو نہیں ہوا، لیکن بیزاری دین کا رجحان پیدا ہوا، اشکال اور ابہام پیدا ہوا، کنفیوژن پیدا ہوئی، تیقن کمزور پڑا، اور اس آرگیومنٹ کو علمی بنیاد پر ریجیکٹ کرنے کی قابلیت سے ہم محروم ہو گئے. اللہ کرے کہ میں یہ پوری بات واضح کر سکوں، کیونکہ اگر یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ غور و فکر اور تدبر سے گریز کرنے کے نتائج کیا ہیں. یہ 5 بڑے نتائج ہیں میرے طالب علمانہ فہم کے مطابق، کہ ہم منکرین کی ان کی ایک شان و شوکت بھی ہے جس سے ہم متاثر ہیں، اور ان کے کچھ اعتراضات بھی ہیں جس سے ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کی زد میں ہیں. ان اعتراضات کا جواب دے سکنے یا اس کو رد کر سکنے کی قابلیت سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. یہ 5واں مسئلہ ہے. یہ جو ساری بات ہے نا، اس میں ایک بات جیسے وہ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہی تھی کہ دین کے کسی بھی تقاضے کی معنویت اور مقصدیت کو ہم نہیں پہچان پا رہے. اگر ہم اس پر عمل کرنے پہ راضی بھی ہو گئے ہیں اور اس کو عمل کرنا ضروری بھی سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کو کاؤنٹر نیریٹو اگر کہیں پیدا ہو تو ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کی حقانیت اور اس کی صداقت پر کوئی علمی استدلال بھی پیش کر سکیں. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے کہ یہ بات واضح ہو، نہیں بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا. یہاں میں اپنی بات پوری ہو گئی. میں نے اب تک 2 باتیں